اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک سفر پر تھے کہ انہیں راستے میں ان کا ایک امتی مل گیا۔ وہ خوب عقیدت و احترام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اور عرض گزار ہوا، اے اللہ کے نبی، مجھے بھی اپنا ہم سفر بنا لیں تاکہ میں کچھ دیر آپ کی صحبت میں گزار سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتی کا خلوص دیکھا تو وہ مان گئے اور دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے وہ تھک گئے تو آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ جو کچھ کھانے پینے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ لیا تھا وہ سارا ختم ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، جو کچھ ساتھ لائے تھے وہ تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تیرے پاس کوئی رقم موجود ہے؟ اس بندے نے کہا، جی حضور، میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ لو 1 درہم میرے پاس ہے، 2 درہم تم ڈال کر ساتھ ہی گاؤں سے وہاں سے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ۔ وہ کھانا لینے کے لیے چل پڑا۔ اس نے گاؤں سے 3 روٹیاں خریدی تو واپس آ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں لالچ آ گئی کہ اس نے 3 روٹیوں میں سے 1 روٹی کھا لیتا ہوں، کیونکہ میرے 2 درہم ہیں اور حضور کا 1 درہم ہے۔ اس نے سوچا کہ حضور کو کیا پتا چلے گا کہ اس نے راستے میں بیٹھ کر 1 روٹی کو کھا لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو پوچھنے پر اس نے بتایا کہ حضور 3 درہم کی 2 ہی روٹیاں آئی ہیں۔ اس جاہل بندے کو کیا پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبیوں کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ دونوں کھانا کھا کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ اپنے سفر طے کر رہے تھے کہ ان کا گزر ایک دریا سے ہوا۔ بندہ دریا کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور کہا، اے حضور، ہم اس کو کیسے پار کریں گے؟ یہاں تو کوئی بیڑی نہیں ہے، نہ کوئی اور ذریعہ جس سے ہم دریا پار کر سکیں۔ حضور نے فرمایا کہ فکر مت کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے، میں خدا کا نام لے کر دریا کو پار کرتا ہوں، تم بھی میری پیروی کرتے جانا، اس طرح ہم دریا کو عبور کر لیں گے۔ ان دونوں نے دریا کو ایسے پار کیا کہ ان کے پاؤں تک گیلے نہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر وہ بندہ بہت خوش ہوا اور حضور سے کہنے لگا، اے حضور، آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے تو ایسا معجزہ دکھا دیا ہے جو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے پر بے حد خوشی کا اظہار کر رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ آپ کو کیسا لگا؟ اس نے کہا، مجھے یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، خدا نے آپ کو ایسے معجزوں سے نوازا ہے۔ جب اس بندے نے یہ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ 3 درہم کی جو 3 روٹیاں آپ لے کر آ رہے تھے، اس میں سے تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ بندہ یہ بات سن کر بہت حیران و پریشان ہو گیا کہ حضور کو کیسے پتا چلا کہ 3 درہم کی 3 روٹیاں آئی ہیں۔ اس نے کہا کہ حضور 2 ہی روٹیاں آئی تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر دونوں اپنے سفر پر چل پڑے۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کو بھوک ستانے لگی۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک ہرن کے جھنڈ پر پڑی تو آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک ہرن کو اپنے پاس بلایا اور اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت اپنے امتی کو کھلایا۔ پھر ہرن کی تمام ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہرن کو زندہ کر دیا۔ ہرن بھاگ کر پھر اپنے جھنڈ میں جا گھسی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ آدمی بہت ہی خوش ہوا اور کہا آپ واقعہ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بندے سے کہا کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ 3 روٹیوں میں سے ایک روٹی کس نے کھائی تھی؟ اس نے پھر بولا اور کہا حضور 2 ہی روٹیاں آئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جھوٹ کو بار بار سنتے رہے۔ پھر وہ سفر پر چل پڑے۔ ان کا گزر ایک پہاڑی علاقے سے ہوا۔ ایک پہاڑ کے پاس ان کو 3 سونے کی اینٹیں نظر آئیں۔ وہ آدمی سونے کی اینٹیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ خوشی کے مارے بول اٹھا حضور خدا کا کرشمہ دیکھو، ہم کو 3 سونے کی اینٹیں مل گئی ہیں، اب تو ہماری دنیا ہی بدل جائے گی، ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ حضور ہم تو 2 آدمی ہیں اور اینٹیں 3 ہیں، ہم ان کو کیسے آپس میں بانٹیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ تیسری کا حصے دار وہ شخص ہوگا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ وہ بندہ بہت ہی شرمندہ ہوا اور بولا حضور مجھے معاف کر دینا، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی زبان سے یہ لفظ سنے تو آپ نے کہا کہ یہ لالچی انسان ہے، یہ خدا کی کراماتیں دیکھتا رہا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا۔ اب یہ سچ صرف اس لیے بول رہا ہے کہ تیسری سونے کی اینٹ حاصل کر سکے۔ آپ نے اس سے کہا کہ میرا اور تمہارا سفر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کہا اور چل گئے۔ وہ بہت خوش ہوا کہ تینوں کی تینوں سونے کی اینٹیں اسے مل گئی۔ اب وہ بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ ان اینٹوں کا کیا کچھ خریدے گا کہ اتنی دیر میں 2 ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ اس کو مارنے لگے۔ اس بندے نے کہا کہ مجھے مارو مت، یہ 3 سونے کی اینٹیں ہم ان کو آپس میں ایک ایک تقسیم کر لیتے ہیں۔ چور اس بندے کی بات پر رضا مند ہو گئے۔ دونوں ڈاکو کو بھوک لگ گئی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کو قریبی گاؤں میں بھیجا کہ وہ جا کر کھانا لے کر آئے۔ جب وہ چلا گیا تو پیچھے سے دونوں چوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو آتے ہی ہم موت کی گھاٹ اتار کر سونے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ ناظرین گرامی، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کے ذہن میں لالچ آئی کہ کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، وہ یہ کھانا کھاتے ہی مر جائیں گے اور سارے کا سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا، خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور جو کھانا باقی تھا اس میں زہر ملا دیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو یہ دونوں اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہی یہ دونوں بھی مر گئے۔ بے شک یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے جہاں ہم آج دل لگا کر بیٹھے گئے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الرازقین۔